خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو۔ ہم بک آف جینیسس کی یعنی پیدائش، برشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 4 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ خدا نے بڑی مدد کی ان چیپٹرز کو سمجھنے میں، پڑھنے میں بڑا خدا نے ساتھ دیا۔ ابھی ہم 5ویں چیپٹر پر ہیں۔ یہ چیپٹر بہت خوبصورت چیپٹر ہے۔ اس میں عمروں کا ذکر ہے کہ کس کی کتنی عمر تھی، اور یہ چیپٹر جب میں چھوٹا تھا، جب میں اس کو پڑھتا تھا تو میں ہمیشہ تھوڑا سا مائنڈ باگلڈ ہو جاتا تھا، اور میرے لیے اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اتنی لمبی لمبی عمریں کیسے جو ہے وہ رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے لمبی عمر جو تھی وہ متوسلا کی تھی، جو کہ 969 ایئرز یعنی 969 سال 969 ایئرز زندہ رہا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ متوسلا کے علاوہ نوح کی جو عمر تھی، نوح جو ہے وہ 950 برس کا ہو کر مرا۔ آدم کی عمر بھی کافی لمبی تھی، آدم 930 سال کا ہو کر مرا۔ عمریں جو ہیں وہ کافی زیادہ تھی لوگوں کی۔ اس وقت 962 جو ہے یارد کی عمر بھی تھی۔ آئی تھنک دا سیکنڈ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ عمر والا شخص۔ تو یہ بہت زیادہ مجھے اس چیز کے لیے ہوتا تھا حیرانگی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ لیکن پری فلڈ ایرا جو ہے، طوفان سے پہلے کی جو دنیا تھی، اس کی کازمیٹک سچویشن فرق تھی، کازمالوجی فرق تھی، اس کے اندر جو حالات تھے وہ فرق تھے۔ ایون کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو فضا تھی اس کی وہ فرق تھی۔ جو آکسیجن لوگ بریتھ کرتے تھے اس کی اماؤنٹ شاید بہت زیادہ تھی، اور ایسے کچھ فیکٹرز یا عوامل تھے جن کو فلڈ سے پہلے یا تو خدا نے ریموو کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ فلڈ کے دوران وہ چیزیں ڈسٹروائے ہو گئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں دنیا کے حالات جو ہے وہ بدل گئے، اور پھر خداوند نے ایسی وہاں پر واقعات پیش کیے کہ خداوند نے کہا تھا کہ انسان کی جب عمر ہے وہ 120 سے اوپر نہیں ہوگی، اور اگر ہم اس کو لٹرلی دیکھیں تو خداوند نے ایک سگنیفیکنٹ چینج وہاں پر پیدا کیا عمروں میں، کہ لوگ جو تھے وہ اتنے 100 سال جیتے تھے، اور جتنا لمبا جیتے تھے اتنا ہی زیادہ گناہ اور بدی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہ خداوند کی حضوری میں سے ریسنٹلی نکلے تھے، تو اس کا بھی اثر ان کے اوپر تھا کہ وہ کتنی دیر تک وہ زندہ رہے، اور کتنا لمبے لمبے عرصے تک ان کی عمریں رہیں۔ لیکن خداوند نے دیکھیں کہ فلڈ کے فوراً بعد اس کو ایک دم ریڈیوس کر دیا، اور یہ کام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریڈیوس ہو گیا، عمریں ریڈیوس ہو گئیں، تو اب 120 سے 70 اور 80 جب داؤد بادشاہ کا دور تھا تو اس نے پھر لکھا کہ 70 ورے تک 80 ورے تک آخر نو پھر ہے فنا، یعنی کہ عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی گئیں بتدریج۔ 5ویں باب کی پہلی آیت ہے، یہ لکھا کہ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے حوا کا نام پہلے عیشا یا ناری رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ حوا رکھا اور نام تبدیل کیا، لیکن خداوند نے ان دونوں کو ایک ہی نام دیا، وہ تھا آدم۔ تو خداوند کی نظر میں وہ دونوں برابر تھے، ایک تھے۔ اور 5ویں باب کی پہلی آیت میں جب یہ لکھا ہے کہ یہ آدم کا نسب نامہ ہے، تو اٹس لائک اے ریمائنڈر کہ خداوند ایسا شاید الفاظ ایسے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پیچھے ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور اب دوبارہ سٹارٹ کریں کہ آدم کا نسب نامہ یہ ہے، کیونکہ اس سے تھوڑا ہی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر گناہ بدی کا آغاز ہے اور قائن کی فیملی کا ذکر ہے۔ تو خداوند نے اس سٹوری کو جیسے ایک دم کلوز کیا اور پھر کہا کہ ہاں جی واپس آدم پہ آتے ہیں جو ایکچول مین کیریکٹر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے بڑی برکت دی آدم کو، اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ تیسری آیت میں لکھے کہ آدم 130 سال کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اس کا نام سیت رکھا۔ سیت کی پیدائش کے بعد آدم
برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آدم کی کل عمر 930 سال کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور پھر لکھا ہے کہ سیت 105 برس کا تھا تو اس سے انوس پیدا ہوا۔ تو عام طور پر ہمیں جو ہے نا یہ کاؤنٹ کرنا چاہیے، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لگتا ہے کہ جیسے آدم کے بعد سیت پیدا ہوا، پھر آدم مر گیا تو پھر سیت سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا انوس، اور پھر جب سیت مر گیا تو پھر انوس سے تیسرا بیٹا۔ ایسا نہیں ہے، آدم کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ہنوک کی پیدائش کو بھی دیکھا۔ سو ہنوک اور ایڈم جو تھے وہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہنوک 65 برس کا تھا جب اسے متوسلا پیدا ہوا اور وہ اس خداوند کے ساتھ چل رہا تھا، اور آدم اور ہنوک جو تھے ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے۔ اور ہنوک جو تھا وہ ابھی دنیا میں ہی تھا جب نو پیدا ہوا، اور نو اور ہنوک کے بھی کافی ٹائم گزرا آپس میں، ان کی کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور نو کی اور باپ ابراہیم کی بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ باپ ابراہیم 58 ایئرز اولڈ تھے، یعنی 58 سال کے تھے جب نو کی ڈیتھ ہوئی۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ آدم سے ہنوک، ہنوک سے نو، اور نو سے ابراہیم، صرف 4 لوگ بنتے ہیں۔ تو جو میسج ہے جو لیڈرشپ کا، وہ اتنا زیادہ لوگوں میں نہیں پھیلا، یعنی کہ آدم نے ہنوک تک یہ سب باتیں پہنچائیں، ہنوک نے آگے نوح کو یہ باتیں پہنچائیں، اور نوح نے آگے باپ ابراہیم کو یہ سب کچھ سکھایا، اور باپ ابراہیم نے نوح کے پیروں میں بیٹھ کر سیکھا۔ لیکن چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جس کا جتنا رول ہے جب وہ ختم ہو گیا، جو کہ بائبل کی روح سے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ ختم ہو گئی، تو بائبل اس سٹوری کو ادھر ہی کلوز کرتی ہے اور پھر نیکسٹ سٹوری پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں آپ کو یہ چیز بار بار نظر آئے گی کہ سٹوریز جو ہیں وہ اوپن اور کلوز ہو رہی ہیں، لیکن ناٹ نیسیسریلی کہ وہ شخص کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جیسے ابھی آیت میں ہم نے پڑھا کہ آدم 130 سال کا تھا، تو اس سے اس کی شکل و صورت کا، اس کی شبیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور اس سیت کی پیدائش کے بعد آدم جو ہے وہ 800 برس جیتا رہا، اور کل اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور کل عمر 930 کی تھی، اور وہ مرا۔ ہمیں لگتا ہے کہ 5ویں آیت میں آدم مر چکا ہے، اور 6ٹھی آیت میں پھر آدم کے مرنے کے بعد شاید سیت سے اولاد ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو آدم کی ڈیتھ جو ہے آپ کو 21ویں 22ویں آیت تک جانا پڑے گا، کیونکہ ہنوک کی پیدائش کے وقت بھی آدم زندہ تھا۔ تو اس طرح مائنڈ کھول کر آپ پڑھیں تو شاید آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اگر آپ عمریں کاؤنٹ کریں گے تو آدم 130 سال کا تھا، اور اس کے بعد سیت 105 سال کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا۔ سو 130 اور 105 کو اگر ہم ایڈ کریں تو 235 بنتا ہے۔ تو آدم کی عمر تو 900 سال تھی، 930، تو ابھی تو صرف 235 سال گزرے تھے کہ انوس بھی پیدا ہو چکا۔ پھر انوس 90 برس کا تھا، تو 235 سے آگے 90 برس جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 325 بنتے ہیں، اور 325 سال کا تھا آدم جب کنعان پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم 70 اور ایڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 395 سال کا آدم تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں 65 اور ایڈ کریں تو 460 سال کا آدم تھا جب یارد پیدا ہوا، اور پھر 162 کا تھا جب یعنی کہ یارد تو 460 میں 162 اور ایڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 400 اور 100 560 اور 60 اوپر ایڈ کریں تو 620 سال کا تھا آدم جب ہنوک پیدا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم 620 سال کا تھا، اور ہنوک جو ہے وہ 365 سال تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ دیٹ مینس کہ ہنوک اور آدم نے کافی اچھا ٹائم آپس میں گزارا، یعنی کہ 310 سال کا عرصہ انہوں نے آلموسٹ ساتھ میں گزارا۔ تو آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ متوسلا کی شاید پیدائش بھی جو ہے وہ آدم کے سامنے ہوئی۔ تو ہنوک تک جو ہے وہ میسج لے کر آیا آدم، اور یہ سب جو باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو کاؤنٹ کرنے کا ضرورت ہے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ لکھا ہے کہ آدم کی شکل و صورت کا، جب اس کی صورت اور شبیہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ جہاں پر اگر آپ پہلی 4 آیات میں دیکھیں تو آپ کو کتنا کلیئر فرق ہے کہ جیسے یہ شکایتاً ایسا لکھا ہے، ایسا بھی ہے، یا خداوند نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے
کہ آدم کا نسب نامہ یہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. لیکن آگے جا کر جب لکھا ہے کہ جب آدم 130 سال کا تھا تو اس کی صورت اور شبیہ کا بیٹا پیدا ہوا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم خدا کی شکل پہ ہیں. سو پارشلی یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ جس باپ سے ہم آئے ہیں وہ خداوند نے اس کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا. لیکن ہم سارے ایکچولی خداوند خدا کی شبیہ پر نہیں بلکہ آدم کی شبیہ پر ہیں، جو کہ سچائی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ سیت جو تھا وہ آدم کی شبیہ پر تھا. یہی بات جو ہے وہ پھر مکاشفہ کے طور پر کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے بڑے زبردست بات میں کہی کہ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب دیکھیں، اس کی 45ویں آیت. چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر پیدا ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. اور پھر لکھا ہے کہ ہم یہ سب ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے. بقا کا جامہ جو ہے وہ پہننا بڑا ضروری ہے. جب خداوند نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا تو اس کے پاس بقا کا جامہ تھا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں تھا. لیکن گناہ نے اس سے وہ پریولیج چھین لیا اور اس کو محسوس ہوا کہ اب وہ جامہ جو ہے اس سے چلا گیا. وہ لباس چاہتا رہا جو کہ ابدی زندگی کا لباس تھا، اور ننگا پن اس کو نظر آیا، محسوس ہوا. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی وہ ساری آدم کی شبیہ پر ہے. ہم سب اپنے باپ آدم کی شبیہ پر ہیں. کیسے؟ گرائی ہوئی نیچر، گناہ آلود ہماری فطرت اور دل کے اندر برائی اور آزمائش اور یہ سب چیزیں، ہماری بدنی خواہشیں. اور جیسے پولس کہتا ہے کہ میں اپنے بدن میں ایک اور ہی طرح کی شریعت پاتا ہوں، اور جو کہ مجھے خدا کی شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو ہم سارے خداوند یسوع مسیح ناصری کی شبیہ پر ہو جائیں گے، واپس باپ اپنے یہوہ خدا کی شبیہ پر ہو جائیں گے. اور ایسا ضرور ہوگا میرے عزیزو. ابھی ہم وقت تھوڑا سا ہی رہ گیا، تو ہمیں اپنے آپ کو توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے اندر لے کر آنا ہے، توبہ کرنی، بپتسمہ لینا ہے، اپنی زندگی خداوند کے دینی اور مسیح کو پہن لینا ہے، تاکہ مسیح جب آئے تو ہم سوئے نہ رہیں خاک میں، بلکہ اٹھ کر اس کا استقبال کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. ہم خداوند خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اپنے بادشاہ جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے، چھڑانے والا، بچانے والا ہے. ہم جینیسس چیپٹر 5 کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیپٹر کو، جینیسس یعنی پیدائش، اتپتی کے چیپٹر 5 کو روٹین میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس چیز پر ضرور حیران ہوتے ہوں گے کہ عمریں کتنی زیادہ لوگوں کی تھیں، ایجز بہت لمبی لمبی تھیں. لیکن اٹ لکس لائک اندر جینیالوجیکل چیپٹر جس میں جیسے باقی لوگوں کے بھی چاہے نام لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں سے فلاں پیدا ہو، فلاں سے فلاں. تو اس میں کوئی گاسپل یا کوئی کہہ لیں کہ اس میں کوئی ڈاکٹرینل میسج نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیزو، ہم خداوند کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے. ہمارا ذہن بہت محدود ہے، اور جب تک خداوند نہ بنائے، جب تک خداوند ہی نہ اس دروازے کو کھولے، جب تک خداوند اپنے لوگوں کو بلیس نہ کرے، تو یہ واقعی سمجھ نہیں آ سکتی. فار می اٹ واز
فار مینی ایئرس، فار لائک بچپن سے آج تک یہ چیپٹر ایک روٹین جینالوجی یعنی کہ نسب نامے والا جینیالوجیکل چیپٹر تھا. اور لیکن جب خداوند نے اپنے خادموں کو بلیس کیا، خداوند کے خادم جیسے مارک بلٹس وغیرہ یا اور بھی دوسرے دوست ہیں جنہوں نے الفاظ کے اندر غور کرنا شروع کیا، ان لوگوں کے ناموں پر غور کرنا شروع کیا، تو جو ہے وہ تو ان کو میسج سمجھ آیا. بیسیکلی خداوند یسوع مسیح ناصری کی انجیل یا خوشخبری، یسوع مسیح کا آنا اور باپ کا ماسٹر پلان جو ہے وہ اس چیپٹر میں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جو ہے ایک ایسا شخص ہوا جو کہ آدم سے 10ویں نسل پہ تھا، اور ایمان کے ساتھ اس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھا اور کشتی بنائی اور اپنے گھرانے کو لے کر پار چلا گیا. نوح کی تمثیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی سی ہے. ہنوک کی تمثیل بھی خداوند یسوع مسیح کی سی ہے اور کلیسیا کی سی بھی ہے. نوح کی تمثیل کلیسیا جیسی بھی ہے، ریزن بینگ کہ کلیسیا کو بھی خداوند یسوع مسیح ہی کی طرح بننا چاہیے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم نے کل غور کیا کہ بہت لمبی لمبی ایجز ہوئیں. ہسٹری یہ بتاتی ہے، اور ہسٹوریکل جو بکس ہیں جو کہ جیسے بک آف ایناک ہے اور دوسری جو کتابیں ہیں جو کہ بائبل کی ہسٹوریکل بکس ہیں، ان کو میں کنونیکل اس لیے نہیں کہہ سکتا ایون دو کہ دے فٹ دا کرائٹیریا، لیکن چونکہ بائبل کے کینن کا حصہ نہیں ہے اینڈ سم پیپل آر ویری ٹچی اباؤٹ دا کینن، تو ہم ان کو ہسٹوریکل بکس کہہ سکتے ہیں. وہ یہ بتاتی ہیں کہ انوس کے پیدائش کے وقت سے جو ہے وہ لوگوں میں برائی اور بدی اور فالن اینجلس کے ساتھ جو ہے گرائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ انٹریکشن کافی بڑھ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں، میں یہ چیپٹر آپ کے لیے کوئکلی پڑھ دوں گا 3 آیت سے. اور لکھے کہ آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا. اس نے اس کا نام سیت رکھا. سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، تب وہ مرا. سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا. انوس کی پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی، تب وہ مرا. اور انوس 90 برس کا تھا جب اسے کینان پیدا ہوا، اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی. اور لکھا ہے کینان 70 برس کا تھا جب اسے محلل ایل پیدا ہوا. محلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس تک جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور کینان کی عمر 910 برس کی ہوئی، تب وہ مرا. اور محلل ایل 65 برس کا تھا جب اسے یارد پیدا ہوا. اور یارد کی پیدائش کے بعد محلل ایل 830 برس جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور محلل ایل کی عمر 895 برس کی ہوئی، تب وہ مرا. ہم دیکھتے ہیں کہ یارد ایسا شخص تھا جو کہ ہنوک کا باپ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یارد واز ناٹ اے گڈ پرسن. اور جیسے باپ ابراہیم کا باپ تارا جو تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور وہ بت پرستی میں پڑا اور وہ نمرود کا ہم اثر تھا. اور باپ ابراہیم جو ہے وہ بھی نمرود کا ہم اثر تھے، لیکن یہ ہے کہ تارا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا بت پرستی میں، اور اس لیے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے. اسی طرح یارد کے بارے میں جو ہے یہی کہا جاتا ہے. اور یارد کے ٹائم پہ جو ہے وہ دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور اس کے نام کا مطلب بھی ہے شیل کم ڈاؤن، مطلب کہ برنگ اٹ ڈاؤن، اس کو تباہ کیا جائے یا اتار دیا جائے اس کو نیچے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یارد کا وقت ایسا ہے، اس کے نام کا مطلب ایسا ہے کہ وہ فرشتے جو گرائے ہوئے تھے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے لوگوں کے پاس اور زیادہ فریکوینسی کے ساتھ. اور یہ جو چیپٹر 6 میں
جو لکھا ہے کہ بہت زیادہ بڑھنے لگے آدمی اور یہ سب کچھ، یہ یارد کے ٹائم پہ ہونا شروع ہوا تھا. اور اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کی پیدائش ہوتی ہے. ہنوک واز دا فرسٹ پرسن آفٹر ایڈم، جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر نظر آتا ہے. ہی واز دا کنگ آف ہز پیپل. ہنوک جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بادشاہ بھی تھا. لوگوں کو جو ہے وہ روحانی، ہنوک کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ہنوک کی کتاب پڑھیں. تو اس کے ریفرنسز بائبل میں ہیں کہ کہاں کہاں پر اس کی آیات ہیں، لیکن وہ کتاب ضرور پڑھی جائے تو اچھی ہے. ہنوک جو تھا وہ گو ٹو پرسن تھا. اس کے پاس ساری دنیا کے لوگ، اس وقت دنیا تھی کتنی، لیکن جتنے بھی ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، یا مے بی اپ ٹو 1 ملین کہہ لیں، یا جیسے بھی لاکھوں میں ہی لوگ تھے، تو وہ سارے لوگ جو تھے ہنوک کی طرف آتے تھے، اس سے مشورہ بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ خدا پرست آدمی تھا. اور خدا نے ہنوک کے وسیلہ سے بہت بڑے بڑے معجزات بھی دکھائے، اور ہنوک نے نبوتیں بھی کیں. اور اس کی جو ڈیلنگ ہوئی، جس طرح فالن اینجلز نے آ کر اس سے منت سماجت کی کہ جا کر خدا کے سامنے جو ہے وہ ان کی عرضی رکھے کہ اگر ان کا گناہ معاف کر دیا جائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہنوک کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. یہ باتیں بائبل میں نہیں لکھی ہوئی زیادہ، لیکن ہنوک کی کتاب میں بہت ڈیٹیل میں لکھی ہوئی. ایون کہ جو فالن اینجلز ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں سے آیا تھا، اور مطلب فالن اینجلز جو تھے گرائے ہوئے فرشتے، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے، برائی یا بدی کے. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا. متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. اور لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خداوند نے اسے اٹھا لیا. وہ اتنا راست باز شخص تھا کہ اس کے جو ہے وہ مرا نہیں، وہ خداوند کے پاس زندہ چلا گیا. متوسلہ سے پھر لمک پیدا ہوا. 187 سال کا تھا متوسلہ جب اس سے لمک پیدا ہوا. اور لمک جو ہے اس کے بعد متوسلہ کی عمر 969 برس کی ہوئی. 969 دیٹس دا ہائیسٹ ایج ریکارڈڈ اینی ویئر. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کوئی بھی اس سے لمبی عمر کا نہیں رہا 969 سے. ایک بس اس سے تھوڑا چھوٹا رہا، وہ یارد تھا 962 کی ایج کا، ہنوک کا جو باپ تھا. اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام ہنوک رکھا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ متوسلہ نے بہت دیر کے ساتھ شادی کی، جب بہت دیر کے بعد بچہ اس سے ہوا، یعنی 187 کی ایج تھی. تو شاید آئی تھنک کہ دیز پیپل ور آلریڈی میکنگ اپ دیئر مائنڈ، اور ریڈی ہو رہے تھے کہ دنیا کے حالات بہت. اب امیجن کریں کہ آج کل کے جو دنیا کے حالات ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اولاد کو کیوں لائیں اس دنیا میں، بچوں کو کیوں پیدا کریں، تو کیونکہ دنیا اب اس لائق نہیں رہی، سم تھنگ لائک دیٹ. اور اسی طرح لمک کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 182 سال کا تھا جب نو پیدا ہوا. اور لکھا کہ اس نے اس کا نام نو رکھا. نو کا مطلب ہے آرام، ریسٹ، کمفرٹ. اور انہوں نے سوچا، اور نو کی پیدائش کے وقت ہنوک جو تھا وہ زندہ تھا، اور موسٹ پروبیبلی ہنوک نے نو کو جو ہے وہ بلیس بھی کیا اور پروفیسی کی، کیونکہ یہ جو نبوت ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نو نے اس کی پریچنگ بہت کی، لیکن اصل میں یہ نبوت ہنوک نے کی تھی. اور لکھا ہے کہ نو جو ہے، لکھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا. اور لکھا ہے کہ نو کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی، تب وہ مرا. نو 500 برس کا تھا جب اسے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے. اب دیکھیں کہ اگین وہی بات نظر آتی کہ نو خداوند میں اتنا کلوز تھا کہ اس کو شادی وغیرہ کی فکر نہیں تھی، اور 500 سال کا ہو گیا تو تب اس سے جو ہے وہ سم، حام اور یافت پیدا ہوئے. تب جو ہے یہ سب کچھ اس کی زندگی میں آیا، کیونکہ شاید خدا نے اس کو یہ ریولیشن دے دیا تھا کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے اور تم لوگ تیار ہو جاؤ. اور شاید خداوند چاہتا تھا کہ راست باز نو کے گھرانے سے بچے پیدا ہوں تاکہ اس کی نسل سے آگے دنیا چلے. اور موسٹ پروبیبلی شاید
اس نے اپنے لیے بیوی کا انتخاب بھی اس ایج میں کیا ہوگا، ویری لارج ایج، لائک دیکھا جائے تو 500 سال کی عمر چھوٹی نہیں ہوتی، تو ہی مسٹ ہیو بین ناٹ ویری اولڈ بٹ لیکن مڈل ایجز میں ہوگا اپنی، تو 500 سال کا تھا جب اس سے بچے پیدا ہوئے۔ سو اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ عمریں تو زیادہ ہیں لیکن ایک ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان ناموں پر غور کریں گے۔ ان کے نام جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، ان کے ناموں کا مطلب ہے۔ آدم کا مطلب ہے آدم یعنی مین، آدمی۔ سیت کا مطلب ہے اپوائنٹڈ یعنی کہ مقرر کردہ یا اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ اینوس کا مطلب ہے موت یا مارٹل یعنی فانی پن۔ کینان کا مطلب ہے سورو، اس کا مطلب دکھ کی جگہ بھی ہے، یعنی کہ ایک جگہ جہاں پر دکھ مل رہا ہے۔ اور محلل ایل کا مطلب ہے دا بلیسڈ گاڈ یعنی خداوند بابرکت خدا۔ یارد کا مطلب ہے نیچے آئے گا یا نیچے آنے والا۔ ہنوک کا مطلب ہے ٹیچنگ یعنی کہ تعلیم دے گا۔ اور متوسلا کا مطلب ہے ہز ڈیتھ شیل برنگ یعنی اس کی موت سے یہ ہوگا۔ اور لمک کا مطلب ہے یا لمک کا مطلب ہے مایوس لوگوں کو یعنی کہ ڈسپیرنگ کو۔ اور نوح کا مطلب ہے ریسٹ یعنی خداوند کی کمفرٹ۔ تو جب ہم ان ناموں پر غور کرتے ہیں تو میسج یہ ملتا ہے کہ آدم کے لیے یہ اپوائنٹ کیا گیا، یعنی آدم، ست، انوس، کینان، محلل، یارد، اینوک، متوسلا، لمک اور نوح، یہ 10 نام جو ہیں، 10 نسلیں، ان کے ناموں کو اگر ہم ایک جملے میں لکھیں تو پھر ان کو ڈی کوڈ کریں اور ان کا مطلب لکھیں تو مطلب یہ بنے گا کہ آدم کے لیے یہ مقرر ہو گیا تھا کہ وہ مرے اور فانی یعنی مر جائے، موت اس کے لیے مقرر کی گئی، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر دکھ تھا یعنی کہ سورو والی جگہ، کینان۔ لیکن بلیسڈ گاڈ یعنی کہ زندہ خدا جو کہ بابرکت خدا ہے، خداوند جو مقدس خدا نیچے آئے گا، شیل کم ڈاؤن، سکھاتے ہوئے، اور اس کی موت سے مایوس لوگوں کو آرام ملے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 ناموں کا مطلب جو ہے اس کو جب ہم غور کرتے ہیں تو بالکل سیدھا سیدھا گاسپل میسج ملتا ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور ساری دنیا جلال سے محروم ہو گئی، موت ان کے لیے مقرر کر دی گئی اور دکھ کی جگہ پر وہ رہے۔ اور یہی بات نوح کی پیدائش پہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی، ہم پر آرام کرے گا، ہمیں آرام دے گا۔ سو کینان کا مطلب ہے لعنت کی زمین، مقرر کردہ زمین، دکھ کی زمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کینان جو تھا اس کو ہٹا کر اس کا نام اسرائیل کا ملک رکھا گیا، خداوند کا ملک رکھا گیا۔ سو ان آیات میں، ان ناموں میں بہت گریٹ میسج ہے کہ آدمی کے لیے موت مقرر کی گئی اور دکھ اور تکلیف کی جگہ پر رہنا مقرر کیا گیا، لیکن خداوند خدا جو کہ جلالی خدا ہے وہ نیچے آئے گا سکھاتے ہوئے کہ اس کی موت جو ہے وہ آرام لائے گی ان کے لیے جو مایوس ہیں۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔